ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین، ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے حدیث ثقلین۔ حدیث کو شروع کرنے سے پہلے چند باتیں بطور تمہید کے میں عرض کرتا ہوں۔ آج کل سوشل میڈیا پر دو قسم کے لوگ حدیث ثقلین کو بڑے زور شور سے بیان کرنے کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ ایک فریق خالص یہودی اور مجوسی یعنی رافضی، روافض نے ہر جگہ پہ حدیث ثقلین کے نام پہ عوام الناس کو اور عام سکول کالج کے پڑھے لکھے تعلیم یافتہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ایک پراپاگنڈا مہم جاری ہے۔ دوسرا طبقہ ہے نیم رافضی تقیہ باز، جو حقیقت میں وہ بھی روافض ہیں اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے برے اور کھرے دشمن ہیں، لیکن لبادہ اہل سنت کا انہوں نے اوڑھ رکھا ہے۔ تیسرا طبقہ وہ ہے جو حقیقت حال سے واقف نہیں اور نادانستہ طور پہ وہ بھی اس پراپاگنڈا مہم کا شکار ہے۔ اس لیے یہاں پر پہلی بات میں یہ عرض کروں گا کہ اللہ رب العزت نے ہدایت کا ماخذ اور تمام اصولوں کی اصل وہ قرآن مقدس کو نازل کیا، اور تمام اہل اسلام اس پر متفق ہیں کہ قرآن مقدس یہ اللہ تعالیٰ کی لا ریب کتاب ہے اور یہ ہدایت کا نصاب کامل ہے، اور قرآن مقدس ہادی ہے، اور بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن مقدس وسیع الرسول ہے۔ اور بخاری شریف کے وہ لفظ موجود ہیں، صحابی نے پوچھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے جاتے ہوئے کوئی وصیت بھی فرمائی؟ تو صحابی کہتے ہیں ہاں، وہ وصیت تھی اوصا بکتاب اللہ، کہ قرآن مقدس کے استمساک اور اتباع اور اس کو مضبوطی سے تھامنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی۔ قرآن مقدس کے بعد دوسرا ہدایت کا ماخذ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات گرامی ہیں، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب ہے مفسر قرآن من جانب اللہ ہونا۔ تو کتاب اللہ کے وہ مضامین جہاں ضرورت تبیین ہے تو اس تبیین اور تفسیر اور توضیح وہ زبان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی، جس کا نام سنت بھی ہے، جس کا نام حدیث بھی ہے۔ پھر کتاب و سنت دونوں کا مکمل طور پہ جو فہم کی شکل تھی، آئیڈیل اور نمونہ اور معیار اور کسوٹی کی شکل تھی، تو وہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت تھی، جنہوں نے قرآن مقدس بھی اور سنت
رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سمجھا اور براہ راست زبان رسول سے وہ فیض یافتہ ہوئے، انہوں نے فیض پایا۔ تو اس لحاظ سے اور پیغمبر کریم نے ان کو صرف زباناً تعلیم نہیں دی بلکہ ان کی تربیت فرمائی۔ اس لیے تیسرے نمبر پر جو اتباع ہے اللہ رب العزت کے ہاں، تو وہ قرآن مقدس نے صاف کر دیا کہ من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ۔ تو یہ مہاجرین و انصار کی اتباع، اسی طرح آمنوا کما آمن الناس، اے اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان آمنوا بمثل ما آمنتم بہ فقد اہتدوا۔ تو اس پر کتاب و سنت کی بے شمار نصوص موجود ہیں۔ دوسری بات میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اہل بیت اور صحابہ کرام ان کا چونکہ مذہب ایک ہے، دین ایک ہے، ان کے دین، ایمان اور مذہب میں کوئی اختلاف نہیں۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل البیت دونوں کا منہج، دونوں کا دین اور دونوں کا جو نظریہ ہے وہ بالکل ایک ہے۔ اس لیے کہ جب صحابہ کرام کی بات آتی ہے تو اہل بیت بھی اس میں داخل ہیں، اور جب اہل البیت کی بات آئے تو اس میں صحابہ کرام بھی داخل ہیں۔ یہ جو ایک تفریق کر دی گئی کہ اصحاب رسول اور ہیں اور اہل بیت اور معاذ اللہ ان کے درمیان کوئی عقائد میں اختلاف تھا یا ہدایت کے باب میں اختلاف تھا اصحاب رسول کا اور اہل بیت کا، تو یہ مجوسی اور یہودیوں کی اڑائی ہوئی باتیں ہیں۔ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ اہل البیت اور صحابہ کا ایمان ایک تھا، عقیدہ ایک تھا، دین ایک تھا، مذہب ایک تھا، اور دونوں کا کتاب اللہ پر اور سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پر کامل یقین تھا، اور دونوں فریق کامل عامل تھے۔ اس لیے جب اتباع الصحابہ کی بات آتی ہے تو اس میں اہل البیت بھی داخل ہیں، لیکن بعض لوگوں نے ایک ایشو کھڑا کیا اور دھوکہ دینے کے لیے انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ جو اہل بیت ہیں ان کا دین اور تھا اور صحابہ کا دین اور تھا۔ اہل بیت کا جو ایمان ہے یہ ان کے لیے مومن بھی کوئی اور چیزیں تھیں اور صحابہ کے لیے اور چیزیں تھیں۔ تو یہ بنیادی وجہ ہے ان لوگوں کی ضلالت کی۔ ہمارا پہلا دعویٰ یہی ہے کہ اصحاب رسول یا اہل البیت، اہل بیت کی میں آگے وضاحت کرتا ہوں کہ اہل بیت کون ہیں۔ تو اہل البیت سب کا دین، مذہب، ایمان وہ ایک ہی تھا، ان میں کوئی تفریق نہیں تھی۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو حدیث ثقلین ہے اس میں موجودہ سوشل میڈیا پر جتنے حضرات حدیث ثقلین کا معنی دو ثقل، امرین، ثقلین دو چیزیں، جو دو باری چیزیں، اس کو جو بیان کرنے والے ہیں، پہلا تو یہ اول نمبر کے خائن ہیں، ان میں ہمت اور جرت نہیں کہ حدیث الثقلین پوری بیان کریں، کیونکہ اگر پوری بیان کریں تو یہ دونوں گروہ، نیم رافضی بھی اور کٹر اور اصلی رافضی بھی، دونوں کے مذہب کا جنازہ نکل جاتا ہے اور دونوں کا دین کا بطلان ثابت ہو جاتا ہے۔ اس لیے وہ دو چار جملے مشہور کریں گے اور پھر نعرہ لگائیں گے حدیث ثقلین، مولوی بیان نہیں کرتے، فلاں نہیں کرتے، حالانکہ یہ خود پرلے درجے کے خائن ہیں، بے ایمان ہیں، اور ڈنڈی مار کے صرف سکولی طبقہ جو نہ عربی سے واقف ہے اور اپنے من گھڑت تراجم پیش کر کے ان کو دھوکہ دیتے ہیں۔ تو یہاں پہلے یہ بات سمجھو تیسرے نمبر پہ کہ اس حدیث میں ما بہن نزاع چیز کیا ہے۔ تو یاد رکھو
اہل تشیع چاہے نیم ہوں یا اصلی، یا تشیع کا لفظ چھوڑ دو، مجوسی، سبائی، یہودی، یہ تین چیزیں مل کے گروہ تیار ہوا۔ مجوس بھی، ایرانی مجوسی، کیونکہ صحابہ نے ان کو بہت مارا تھا، ان فارسی جو ایرانی تھے، اور ایران کو فتح کیا تھا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فارس، تو اسی طرح یہودیوں کو بڑی مار پڑی تھی، اور مدینہ منورہ کے ارد گرد سے حضرت فاروق اعظم نے پورے جزیرہ عرب سے یہود کو جلا وطن کر دیا۔ تو اب یہودی ادھر سے ملے، ادھر سے یہ فارسی مجوسی ملے، اور درمیان میں ایک نیا مذہب تیار ہو گیا جو بالکل مجوس اور یہود کے نظریات کا ملغوبہ، اور اس نے اپنے مختلف نام رکھے، تو ان کو رافضی کہہ دیں، مجوسی کہہ دیں، یہودی کہہ دیں، تو مطلب ایک ہی ہے، صرف عنوان کا فرق ہے۔ تو یہ ایک مجوس اور یہود کا ملغوبہ مذہب ہے۔ تو بہرحال لیبل انہوں نے محب اہل بیت کا لگایا۔ تو میں ایک چیز کی وضاحت کر دوں کہ اس حدیث پر گفتگو کے دو حصے ہوں گے۔ آج جو ہماری گفتگو ہے وہ نفس حدیث کی تحقیق پہ ہوگی، اور نیم رافضیوں کو خطاب ہوگا، اور جو اگلی قسط ہماری ہوگی تو پھر مجوسی یہودی اصل قوم کو خطاب ہوگا، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ کون حدیث ثقلین کو مانتا ہے اور کون اس کا منکر ہے۔ تو مابن نزاع کیا ہے؟ کہا یہ جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں کی اتباع کا حکم دیا تھا، ایک کتاب اللہ اور دوسری چیز تھی اطرتی، کہ کتاب اللہ کی اتباع کرنا، اس کے لیے میں لفظ بول رہا ہوں تمسک اور استمساک، مراد وہ یہ اتباع اور پیروی، کتاب اللہ کی پیروی کرنی ہے، اور نمبر دو اہل بیت کی اور اطرت کی پیروی کرنی ہے۔ یہ تو ہے تمہید۔ اس کے بعد نتیجہ کیا نکالا؟ چونکہ روافض کے پاس ایران سے لے کے امریکہ تک اور امریکہ سے لے کے جہنم تک یہ سارے رافضی جمع ہو جائیں، اگلے پچھلے جمع ہو جائیں، تو ان کے پاس حضرت علی کی خلافت بلا فاصل پر کتاب و سنت بیان کر دو کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت بلا فاصل پہ، خلافت ہم بھی مانتی ہیں لیکن خلافت بلا فاصل بعد رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کا خلیفہ منصوص ہونا تمہارا تو دعویٰ ہے، تمہارے ان کے نزدیک تو یہ جو عقیدہ امامت اور خلافت کا ہے یہ اصول دین میں سے ہے، اور پھر ان کی سب کتب میں لکھا ہے کہ جو اصول دین ہے وہ نص قطعی ثبوت اور قطعی دلالت سے ثابت ہوتا ہے۔ تو جب ان سے قرآن کا مطالبہ کیا جائے تو یہ مجوسی قوم کیا کہتی ہے؟ قرآن تو پورا ہی نہیں ہے، لیکن ہماری قوم بھی سادہ ہے، یعنی اتنی بات تو سمجھ آ گئی نا کہ جو قرآن موجود ہے، یہ تو اچھا ہوا کہ تم نے کہنا اب شروع کر دیا، پورا نہیں، ہمیں پہلے 3 گھنٹے 6 گھنٹے تقریریں کرنی پڑتی تھی، اور یہ مسئلہ پڑھانا پڑتا تھا کہ یہ مجوسی قرآن کو نہیں مانتے، اور مجوسی کہتے ہیں قرآن امام لے کے بھاگ گیا، اور 1200 سال سے 1400 سال سے امت قرآن سے محروم ہے اور اصلی قرآن نہیں۔ لیکن جو پڑھا لکھا طبقہ ہے، ہمارے اپنے علماء، بڑے بڑے علماء ہم سے ناراض ہوتے اور وہ کہتے ہیں نہیں بھائی نہیں، شیعہ بھی اسی قرآن کو مانتا ہے، مجوسی بھی اسی قرآن کو مانتا ہے، بڑے بڑے حضرات نے لکھا۔ یہ تو میں ان کو داد دیتا ہوں کہ جو اصل یہودی مذہب اور مجوسی تقیہ چھوڑ کے، اگرچہ شیعہ مذہب میں تقیہ چھوڑ کے اس طرح کی باتیں بیان کرنے والا کافر ہے، تمام شیعہ کتب میں درج ہے لا دین لمن لا تقیۃ لہ، جو ان مسائل کو بیان کرے مہدی کے قیام سے پہلے۔ جو آج 40-50 شیعہ ذاکر اور اصلی یہودی مجوسی اصحاب رسول پہ تبرہ
کرنے کے لیے، اپنے مذہب کا اظہار کرنے کے لیے سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہیں، 40-50 سے بھی زائد یہ فرقہ باز اور امت میں انتشار کے مرتکب اور مقدسات پہ حملہ آور ہونے والے یہ مجوسی یہودی سرگرم عمل ہے۔ تو ایک بات تو یہ ہے، ان سے بھی میرا سوال ہے کہ جب تمہارے سارے امام لکھ گئے کہ مہدی تک جو بکواس کرے گا تو وہ بے دین ہے، وہ شیعہ نہیں ہے، وہ بد مذہب ہے اور اس کا دین ایمان نہیں ہے، لا دین لمن لا تقیۃ لہ، تو تمہارے اماموں کے مطابق تو تم سارے مرتد اور کافر ہو، اور تمہارے ائمہ معصومین جو عندکم معصومین ہیں ان کا یہ فرمان ہے کہ مہدی تک تم نے بکواس نہیں کرنا، تم نے پہلے شروع کر دیا، مہدی لیٹ ہو گیا، پتہ نہیں وہ ہے کدھر، واٹس ایپ نمبر بھی نہیں دیا کوئی۔ آج کل تو فون ہے، ایرانی حکومت بھی قائم ہے، اس کا واٹس ایپ نمبر ہی نہیں ہے، اور وہ پتہ نہیں کدھر گیا، حالانکہ امام ہوتے ہی کہتے ہیں جی امت کو ہدایت پہ قائم رکھنے کے لیے۔ بھئی تمہارے ہاں عجیب امامت کا تصور ہے کہ شروع سے اماموں نے قرآن چھپا دیا، سنت چھپا دی، اور پھر بدعات کی سرپرستی فرماتے رہے۔ جتنی بدعات تھی ان کے سرپرست اعلیٰ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو جو بے ایمان کہتے ہیں کہ انہوں نے سرپرستی کی، ان کو باقی رکھا۔ تو خیر یہ ایک لمبی بات ہے، تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ پہلے ہمیں زور لگانا پڑتا تھا قوم کو بتانے کے لیے کہ یہ قرآن کو نہیں مانتے، اب میڈیا پہ آ رہا ہے کہ یہ قرآن اصلی نہیں، تو قرآن سے تو جان ہی ان کی چھوٹ گئی۔ وہ تو جس کا انتظار ہے وہ ابھی پیدا ہی نہیں ہوا، وہ تو سب دائی کو بھی نہیں پتہ لگا، اماں جان کو بھی نہیں پتہ لگا، اور یہ بھی نہیں پتہ کہ اماں جان مقدسہ مطہرہ طاہرہ وہ جنس کس کی تھی، ان کی جنس کیا تھی، نہ جنس کا پتہ نہ کوئی چیز کا پتہ۔ بہرحال وہ تو ایسا کام اشتباہ شدہ ہے کہ اب بہت سارے خود یہ مجوسی شک میں پڑے ہوئے ہیں، اب ان کی کتابیں آ رہی ہیں، اپنوں کو کیسے مطمئن کریں اور مسئلہ کیا ہو۔ خیر بہرحال تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت بلا فصل پہ کوئی نص موجود نہیں، سب فراڈ کا پلندہ ہے اور لوگوں کو دھوکہ دینا ہے۔ اب یہ بیچارے ہاتھ پاؤں مارتے ہیں، اس میں ایک حدیث الثقلین بھی ہے، اس کو پیش کرتے ہیں، اور پیش کیسے کرتے ہیں، عجیب استدلال ہے، کتھے گٹا کتھے بربٹا، ان کا استدلال بھی عجیب ہے۔ جی نبی کریم علیہ السلام نے کتاب اللہ اور اطرت اہل بیت کی اتباع کا حکم دیا تھا، معلوم ہوا حضرت علی خلیفہ پہلا ہے۔ یہ کسی گدھے کو معلوم ہوگا، انسان نہیں معلوم کر سکتا جی۔ تو اب میری بات سنو، میرا دعویٰ یہ ہے کہ حدیث ثقلین جو اصل موجود ہے اس میں تمسک بالقرآن کا حکم ہے اور اکرام اہل بیت کا حکم ہے۔ توجہ میری طرف ہے، بس تمہید ختم ہونے والی ہے۔ کس کا ذکر ہے؟ تمسک بالقرآن، اتباع قرآن کی ہے، اور حسن سلوک اہل بیت کے ساتھ ہے، اکرام اہل بیت کے ساتھ ہے، اکرام اطرت کے ساتھ ہے، ان کا اکرام کرنا ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ اور جب وہ میں لفظ پڑھوں گا تو انشاءاللہ آج کی اس گفتگو کے بعد اگر رافضیوں میں یا نیم رافضیوں میں ذرا بھی ایمان تو ہے نہیں، ویسے انسانی غیرت اور حمیت کی کوئی چیز ہوگی تو آئندہ اس حدیث کے قریب نہیں آنے لگے۔ یہ جو حدیث پیش کرتے ہیں، اب میں بتاؤں گا کہ سب سے بڑے منکر اس حدیث کے یہ ہیں اور چور مچائے شور۔ تو میں نے کہا کہ حدیث الثقلین جو اصل صحیح الاسناد ہے اور جو غیر محرف ہے، اس میں کیا بات ہے؟ دو باتیں ہیں کہ صرف کتاب اللہ اس کی اتباع اور اسے ہدایت کا ماخذ بتایا گیا، اور اسی کی ترغیب دی گئی کہ قرآن کو پکے تھامے رکھنا، قرآن سے استمساک کرنا، اور دوسری چیز
اہل بیت کے متعلق کیا ہدایت تھی؟ تو وہ یہ تھی کہ اہل بیت کا اکرام کرنا ہے، ان کے ساتھ پیار کرنا ہے، ان کے ساتھ محبت کرنی ہے، اور ہر صحیح العقیدہ، صحیح اہل سنت جو حقیقی اہل سنت ہو، تو جیسے صحابہ کی ان کے دل میں محبت ہے، اسی طرح اہل بیت کی بھی محبت ہے۔ تو جو اصل سنی ہے اور اہل سنت ہے، انہوں نے صحابہ سے بھی محبت کی نبی کریم علیہ السلام کی محبت کی وجہ سے، اور اہل بیت سے بھی محبت کی نبی کریم علیہ السلام کی وجہ سے۔ دونوں محبوب ہیں، تو ان کی محبوبیت کی اصل وجہ ہے پیغمبر کریم کی نسبت۔ تو اہل سنت کا سینہ صحابہ کی محبت سے بھی معمور ہے اور اہل بیت کی محبت سے بھی معمور ہے، بلکہ ہم یہ علل اعلان یہ کہتے ہیں اور صاف کہتے ہیں کہ جو لوگ صحابہ کریں اور اہل بیت میں سے کسی ایک فرد کا بغض دل میں رکھے تو وہ حب صحابہ میں کذاب اور جھوٹے ہیں، اور جو اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کریں اور پیغمبر کریم کے صحابہ کی تکفیر اور ان کے ساتھ بغض کا معاملہ کریں تو وہ اہل بیت کی محبت کے دعوے میں کذاب ہیں۔ صحابہ کی محبت کی جو وجہ ہے، اہل بیت کی محبت کی بھی وہی وجہ ہے، اور اصل اہل سنت وہ ہے جو صحابہ کا نام ہے تب بھی اس کا دل میں ٹھنڈ پڑے، اہل بیت کا نام ہے تب بھی اس کے دل میں ٹھنڈ پڑے۔ تو اکرام اہل بیت کی محبت، اہل بیت کا اکرام، اہل بیت کے لیے ان کے جذبہ قربانی نثار ہونا اور ان کے عزت پہ پہرا دینا، یہ مابین نزاع نہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھو جی، الحمدللہ یہ اللہ نے ہمیں نصیب کیا۔ دوسروں نے آل بیت کے نام پہ دکانیں بنائی اور ذکر آل بیت ہے، فیس کتنی ہے؟ 1 لاکھ روپیہ، فیس کتنی ہے؟ 2 لاکھ روپیہ، اور ذکر حسین ہے۔ پوچھو ان ملنگوں سے اور ان مجوسیوں یہودیوں سے کہ کوئی ایک ان میں ایسا ذاکر ہے جو مفت میں ذکر آل بیت کرے؟ 2 لاکھ روپیہ یہ فیسیں، وہاں عشق ہے محبوب کا نام لیتے ہوئے 1 گھنٹے کا 2 لاکھ روپیہ، یہ تو کنجری بھی کر لیتی ہے، طوائف بھی کرتی ہے۔ محبوب کا ذکر تو ہوتا ہے سب کچھ لٹا کے اور سب کچھ خرچہ کر کے۔ یہ ایک نیا پارٹی نکل آئی کہ ذکر محبوب ہے، اور ذکر محبوب اور دعویٰ محبت آل بیت کا، اور محبت آل بیت پیسوں کے بدلہ میں اور تجارت بنائی ہوئی ہے۔ تو خیر بہرحال یہ بھی انشاءاللہ میں پردہ اٹھاؤں گا کہ یہ مجوسی، یہودی، امامیہ، رافضیہ جتنے اہل بیت رسول کے دشمن ہیں، خدا کی قسم اس آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر اتنا بڑا بدبودار دشمن اہل بیت کا آج تک پیدا نہیں ہوا۔ سب سے بڑے ملعون یہ اہل بیت کے محبت اہل بیت کا ڈھونگ بھی ہے، اور سب سے پکے دشمن اہل بیت کے یہ، اور میں دلائل لاؤں گا۔ اسی لیے تمام اماموں نے ان کو صاف کہہ دیا کہ یہ جو ہمارے شیعہ کہلواتی ہیں یہ بالکل مرتد ہیں اور بالکل کافر ہیں، بلکہ ان کے بڑے بڑے ائمہ معصومین نے جہاں تک لکھا کہ یہ شیعہ جب آئیں گے حوض کوثر پر اور پیغمبر کریم حوض کوثر پہ ہوں گے، اور بہار الانوار میں بڑی بڑی کتب میں باسند موجود ہے، اور یہ جب آئیں گے تو پیغمبر کہیں گے رب اصحابی اصحابی امتی امتی، تو امام فرماتے ہیں یہ کون ہوں گے لوگ؟ فرماتے ہیں ہم شیعہ تو علی، یہ شیعہ ہوں گے۔ اور جب پیغمبر کہیں گے، اللہ فرمائیں گے انکا لا تدری ما احدثوا بعدک، اللہ کے محبوب آپ نہیں جانتے آپ کے بعد انہوں نے تو پوری شریعت بدل دی تھی اور یہ تو سارے نیا دین انہوں نے بنا دیا تھا۔ تو پیغمبر کریم فرمائیں گے سوکن سوکن لمن غیر آبادی۔ اس لیے یہودی نسل اور مجوسی سے عرض یہ ہے کہ تم اس روایت کو صحابہ پہ فٹ کرتی ہو، تمہیں شرم آنی چاہیے۔ تمہارے ائمہ معصومین کہہ رہے ہیں کہ یہ روایت کس کے بارے میں ہے؟ ہم شیعہ تو علی، یہ شیعہ تو علی ہوں گے، حضرت علی والے یہی شیعہ ما احدثوا بعدک۔ اور خیر یہ اس پہ بات آئے گی۔ تو صحابہ
کہ فعل اور عمل وہ بدعت شرعی ہے ہی نہیں. ان جاہلوں کو یہ نہیں پتا کہ بدعت کا معنی کیا ہے، اور آج تک کوئی رافضی بدعت کا معنی نہیں بتا سکتا. اگر کوئی کسی رافضی میں جرأت اور ہمت ہو بدعت کی تعریف کرے، اور جو تعریف کرے انشاءاللہ 12 نہیں 14 بدعت ثابت ہوں گے، 14، اور پورا مذہب روافض کا بدعت ثابت ہوگا. کسی قوم تک ان میں کوئی دم خم نہیں ہے، چاہے قوم تک چلے جاؤ، کسی رافضی میں جرأت نہیں کہ وہ بدعت کی تعریف کر کے بتا دے کہ بدعت کہتے کس کو ہیں، اور پھر اپنے وجود کو ذرا بدعت سے نکالے. جو یہ معنی کرتے ہیں بدعت کا، تو ان کا تو وجود بدعت، ان کی اماں جان بدعت، ان کا ابا جان بدعت، ان کا امام پاک، ان کی تعلیم، اور ان کو ہم کہتے ہیں ذرا پتر استغفر اللہ، ایسا بیٹھا اللہ کسی کو بھی نہ دے، تو پتر میں نے ویسے کہہ دیا. تو یہ تو ایسے خنازیر، ان کو پتر کہنا اور بیٹا کہنا یہ تو ناممکن ہے. خیر بہرحال اب آؤ حدیث الثقلین کیا ہے. حدیث الثقلین یہ ہے کہ پیغمبر کریم فرماتے ہیں، مسلم شریف سے شروع کر رہا ہوں، امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو نقل نہیں کیا، یہ بخاری کی شرط کے مطابق نہیں، امام مسلم نے اس کو نقل کیا. ایک میں نے آپ کو بتا دیا عنوان دعویٰ کیا ہے کہ حدیث ثقلین میں دو باتیں کیا ہیں، تمسک بالقرآن. اور اگر آپ غور کریں نا، حدیث ثقلین یہ وہی چیز ہے جو حضرت فاروق اعظم نے کہا تھا نا، حسبنا کتاب اللہ. وہ تو نہیں ان کو ہضم ہوتی. حضرت فاروق اعظم نے جو بات کہی تھی حسبنا کتاب اللہ، وہ تو آج تک ہضم نہیں ہوئی. تو حدیث ثقلین بھی تو بالکل وہی مفہوم ہے. اور حیرانگی کی بات ہے، جاہل اتنے ہیں کہ کبھی سوچیں گے نہیں. یہ تو میں ابھی جب پردہ اٹھاؤں گا تو پتہ چلے گا. حدیث ثقلین کی جز اول تمسک بالقرآن بالکل وہی بات ہے جو فاروق اعظم نے فرمائی تھی حسبنا کتاب اللہ، وہی ام المومنین نے فرمائی تھی حسبکم القرآن، وہی بات اللہ نے فرمائی ہے ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین، کہ یہ قرآن مقدس اس میں کفایت ہے موحدوں کے لیے، یعنی ہدایت کے باب میں قرآن کافی ہے. عابدین موحدین اہل ایمان کو قرآن کافی ہے. اور حیرانگی کی بات ہے، فاروق اعظم فرمائے حسبنا کتاب اللہ، تو سارے مجوسی، سارے یہودی، ان کی نسل وہ بکواس بازی شروع کرے. تو جی عمر نے کہہ دیا حسبنا کتاب اللہ. اور ان جاہلوں کو یہ نہیں پتا کہ حدیث ثقلین کا پہلے جز کے مضمون بھی ہے حسبنا کتاب اللہ. وہی بات تو حدیث ثقلین میں ہے. اب آپ ان کا ذرا عقل کا اندازہ کریں کہ حضرت فاروق اعظم حسبنا کتاب اللہ کہے تو وہاں پر ایسا شور ہے جیسے خنازیر پہ کوئی قیامت ٹوٹ پڑی ہو، اور جیسے خنزیر کو بندوق کا فیر لگے اور وہ چیختا ہے، اس طرح چیختے ہیں. اور یہ نہیں پتا کہ خود جو حدیث ثقلین کرتے ہیں اس کا مضمون بھی وہی ہے، اور یہ مضمون خود قرآن میں موجود ہے، یہ کوئی باہر کی بات نہیں، اور یہی بخاری مسلم میں موجود ہے. تو میں آپ کو صرف ان کی ذہنیت اور جہالت بتا رہا ہوں کہ یہ کتنے بدبودار لوگ ہیں کہ حضرت فاروق اعظم کو آج تک بھونک رہے ہیں کہ انہوں نے حسبنا کتاب اللہ کیوں کہا تھا. اور جو حدیث ثقلین ہے تم کیوں بیان کر رہے ہو، اس کا پہلا جملہ بھی وہی ہے جو فاروق اعظم نے کہا تھا. لیکن عقل نہ بود تولد چے سود، عقل نہ ہوئے تھے پنجابی چاہتے ہیں پتا جمن دی کوشش ہی نہ کرے. تو بات تو وہی ہے. اب ذرا سمجھو، تو تمسک بے کتاب اللہ، اکرام لے اہل بیت، حسن سلوک لے اہل بیت. لیکن اس کے اندر جو جملے آ رہے ہیں ان کو سمجھنا ہے. اصل حدیث یہ ہے. ساتھ ہی میں عرض کروں گا کہ اس حدیث کی روافض نے تعریف کی. انہوں نے اس حدیث کی تحریف کر کے، یہاں زید بن ارقم راوی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
اور وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں تھوڑا بوڑھا ہو گیا ہوں، کچھ چیزیں مجھے یاد نہیں رہتی. تو ثقلین کہہ کر انہوں نے ثقل اول کا جہاں ذکر کیا ہے کہ ثقل اول کیا ہے، جہاں ثقل ثانی اس کا یہاں ذکر نہیں کیا، اور وہ خود اپنی معذرت کر رہے ہیں کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور میں بھول جاتا ہوں، اسے مسلم شریف کے اندر موجود ہے. تو یہاں ثقل ثانی کا ذکر نہیں، ثقل اول کا ذکر ہے. اور ثقل ثانی بھول گئے، پھر ثم قالا، پھر آگے اکرام اہل بیت کی بات کی. تو یہاں یہ بات بھی نوٹ کرے، اب یہ جہاں ثقل ثانی حضرت زید بن ارقم بھولے، تو جہاں رافضیوں کو اور جو اسماء الرجال سے واقف لوگ ہیں، کتب حدیث سے واقف ہیں، تو وہ چور ایسے چور دروازوں سے آتی ہیں. تو اب روافض راوی تھے، انہوں نے اپنی طرف سے ایک لفظ بڑھا دیا، کتاب اللہ و اطرتی، حالانکہ لفظ نہیں تھا، کتاب اللہ و اطرتی. تو اس لیے میں ثابت کروں گا انشاءاللہ کہ جہاں پر بھی یہ کتاب اللہ و اطرتی موجود ہے، کوئی نہ کوئی رافضی اس میں گھسا ہوا ہے، اور کوئی روایت بھی رافضیوں سے خالی نہیں. مدلسین اور روافض کا ایک ٹولہ ہے. تو اب 10 کتابیں آ گئی، 15 آ گئی، تو آج کل ہے یہ فلاں کتاب میں بھی لکھا ہے، فلاں میں بھی لکھا ہے. بھائی پہلے ذرا اب آپ کو میں اصل کھرے پہ لے جاتا ہوں کہ حدیث تھی کیا، اور روافض اس میں تحریف کیا کی، اور حدیث کا مضمون کیا تھا. اس کو سمجھنے کے بعد یہ میرے پاس ہے مسلم شریف، یہ 2408 2408 رقم الحدیث ہے. یہ لمبی بات چل رہی ہے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ. تو آگے جہاں سے انہوں نے غدیر خم کا خطبہ شروع کیا، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ بیان کرنا، تو وہاں سے میں لفظ پڑھ رہا ہوں. فرماتے ہیں قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یومن فینا خطیبا بماء یدعا خما. ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اندر خطبہ دیتے ہوئے کھڑے ہوئے، اور کس جگہ پہ؟ پانی کا چشمہ تھا جس سے خم کہا جاتا تھا، جس کو معروف ہے غدیر خم. وہ چشمہ پانی والا، اس کے پاس آپ نے خطبہ دیا. یہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ہے، اور وہاں پر میں نے ویڈیو بھی ریکارڈ کرائی ہے غدیر خم پہ، وہاں اصل جگہ پہ بیٹھ کے، وہ نیٹ پہ موجود ہے. تو یہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ہے. فحمد اللہ واسنا علیہ، نبی کریم علیہ السلام نے اللہ کی حمد بیان کی اور اللہ کی ثنا کی. وعظ وذکر، آپ نے وعظ فرمایا اور نصیحت فرمائی. ثم قال، پھر فرمایا اما بعد، الا ایھا الناس، یہ پہلا نقطہ آ رہا ہے غدیر خم کی اس حدیث الثقلین کا پہلا عنوان آ رہا ہے. یا ایھا الناس، اے لوگو، فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ. مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو اصلی رافضی ہیں مجوسی یہودی، یا ان کی نئی نسل اب پیدا، نئے بچونگڑے پیدا ہوئے ہیں انہوں کے انڈوں سے نیم رافضی، یہ دونوں رسول اللہ کی بشریت کے منکر ہیں. سمجھے؟ ان کا عقیدہ کیا ہے کہ 12 امام اور نبی کریم علیہ السلام یہ اللہ کے نور سے پیدا ہوئے، اور یہ جو دوسرا گروہ ہے اس کا تعلق رضا خانیوں سے، نیم رافضیوں کا. یہ بریلویوں کا ایک بہت بڑا طبقہ، بلکہ اس وقت اگر میں کہوں 80% کے قریب بریلی رافضی بن گئے، تو اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہوگا. تو یہ نیم رافضی وہ بریلویت کا طبقہ ہے،
उसी गिरोह से जैसे कनेडे का शेखुल इस्लाम बिल्कुल तहरुल पादरी, तो वो पादरी साहब का गिरोह और भी बड़े बड़े गिरोह, वो इंशाअल्लाह कल जुम्मे पर तहरुल कादरी को हम शाबाश देंगे, जो उसने लौंडे तैयार किए गटर के कीड़े और हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु को बकवास करती हैं, तो ये तो पता चल जाएगा। खैर, पहला नुक्ता है खुम्मे गदीर का। इन रावदियों को कहे पुत्रो मनो, आओ मानो। पैगंबर करीम ऐलान कर रहे हैं इन्नमा आना बाशारुन, सिवाय उसके नहीं, इन्नमा कलमा हसर है, पक्की बात है मैं मोहम्मद मुस्तफा इंसान हूं, बशर हूं। अब बारे में है तो पहले नुक्ते पे, और ये मानना बड़ा महंगा होगा। अब तक जो तुम नूर 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 ते मिन नूर इल्ला ये कहते रहे, तुम्हारे मजहब की जड़ी कट गई। और ये पहला जनाजा है हदीस सकलैन ने जो निकाला है कि जहां पैगंबर करीम की बशरियत को बयान किया, और अगली जो जरब हदीस सकलैन ने लगाई, तो अगर कुछ भी गैरत नाम की चीज हो तो आइंदा इस हदीस का नाम भी ना हो। और ये ऐसे यहूदी है जितने ये हदीस सकलैन जिन्होंने कभी ये टुकड़ा बयान ही नहीं किया, हालांकि शुरू जहां से हो रही है इन्नमा आना बशरुन, मैं बशर हूं। और अगला जुमला दूसरी जरब हदीस सकलैन की, फरमाया यूशे को अतिया रसूल और रब्बी, अन करीब आ जाएगा मेरे पास रसूल और रब्बी, मेरे रब का भेजा हुआ, मेरे रब का भेजा हुआ। और दूसरे अहदीस की कुतुब में मौजूद है कि इन्नी इमरा मकबूज, मुझ पे मौत आ जाएगी। ला अदरी मा बकाई फीकुम ला अलकाकुम बादा अमी हाजा, कि मुझ पे मौत आ जाएगी और मौत के बाद फिर तुमसे मुलाकात नहीं हो सकेगी। मुझ पे क्या आ जाएगी? मौत। तो अब मौत के लफ्ज से तो इनको मौत पड़ती है। ये दूसरी जरब है। पैगंबर करीम फरमाते हैं मैं बशर हूं और मुझ पे मौत आ जाएगी। तो ये क्या कहते हैं? तो मौत मानने के लिए तैयार ही नहीं। इन्नल अइम्मत ला यमूतून बल यंतकिलून इला मकानिन, कहते हैं इमामों पे मौत नहीं आती, ऊपर ऊपर से मरती है, अंदर अंदर तो बिल्कुल जींदे। और पैगंबर करीम क्या फरमा रहे हैं कि मुझ पे मौत आ जाएगी। इसलिए आगे सुनना है, तीसरी जरब आ रही है, मौत आ जाएगी और क्या करना? फउजीबा रसूल रब्बी, मौत का फरिश्ता है और मैं कबूल करूं। व आना तारिकुन फीकुम सकलैन, और मैं छोड़ के जा रहा हूं। तारिकुन, छोड़ के। अब ये हकीकी राफजी, नीम राफजी, इनका तो नजरिया हाजिर नाजिर का कि आप मौजूद हैं, आइम्मा भी हाजिर नाजिर, पैगंबर करीम भी हाजिर नाजिर। तो तारिकुन का क्या माने? अगर नबी करीम अलैहिस्सलाम हर वक्त हर जगह पे हाजिर नाजिर हैं, तो तारिकुन का माना मुझे कोई हकीकी यहूदी बताए या उनकी नई औलाद बताए। और दोनों पार्टियों का नजरिया है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम हर वक्त हर जगह पे हाजिर नाजिर, आइम्मा हाजिर नाजिर। और पैगंबर करीम क्या फरमा रहे हैं कि मुझ पे मौत आ जाएगी और मैं तुम्हारे अंदर छोड़ने वाला हूं दो चीजें। पता लगा मौत के बाद
नबी करीम अलैहिस्सलाम दुनिया में मौजूद नहीं। तो ये दूसरी कुर्बानी देनी पड़ेगी अकीदा हाजिर नाजिर की। तो हदीस सकलैन बता रही है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हर वक्त हर जगह पे हाजिर नाजिर नहीं, और जो हाजिर नाजिर का अकीदा भी रखे और फिर हदीस सकलैन पे डांस भी करे, तो या तो वो जाहिल है या बिल्कुल उल्लू का उल्लू है। आप तुमिनून बिबाज़िल किताब व तकफुरून बिबाज़, आधा ले लिया। इसलिए मैं कहता हूं कभी पूरी बात नहीं करेंगे, छोटी छोटी बातें करेंगे। ये तारे कुन का जुमला बता रहा है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जब मौत आई तो आप भी दुनिया में मौजूद नहीं, तुम्हारे अंदर छोड़ के क्या जा रहे हैं? दो चीजें। कितनी ज़रबें आ गई? 3। चौथी ज़रब उससे भी सख्त है। चौथी ज़रब तारिकुन और तरक्तु फीकुम, तारिकुन तरक्तु फीकुम। तो मालूम होता है कि पैगंबर का तरका वो किताबुल्लाह है, पैगंबर का तरका वो किताबुल्लाह है। तो विरासत भी पैगंबर की किस में जारी होगी? किताबुल्लाह में। जिन्होंने प्रॉपर्टी को, जमीनों को, माल में पैगंबर की विरासत जारी की, वो किस मुंह से इस हदीस सकलैन को पढ़ते हैं? हदीस सकलैन माननी है तो फिर मानना होगा विरासत किस में होती है? तरका में। और मेरे नबी का तरका क्या है? किताबुल्लाह। किताबुल्लाह के करीब नहीं आते। और तरका किस में मानते हैं? माल में। और दोनों पार्टियां, सिर्फ वो दूसरे कहते हैं चूंकि आप जिंदा हैं इसलिए विरासत तकसीम नहीं हुई। और ये जो राफजी कहते हैं चूंकि सहाबा ने दी नहीं इसलिए विरासत तकसीम नहीं हुई। अब इनसे कोई सवाल करे कि सहाबा ने नहीं दी, किसने नहीं दी? तो ये एक बात ज़हन में रख लो, रवाफिज जो इतराज अबू बकर उमर पे करते हैं, अगर आप गौर करेंगे तो वही इतराज दर असल हजरत अबू बकर उमर से बढ़ के हजरत अली पे होता है। अच्छा, विरासत किसने नहीं दी जी? विरासत अब जहां फतवे लगाएंगे, विरासत रोएंगे, पीटेंगे। अबू बकर ने विरासत नहीं दी, 4 घंटे दरबारे खिलाफत में बतूर रोती रही, बड़ा जुल्म किया, फला हुआ, मजलूमा फला। अब इनसे कोई कहे चलो अबू बकर ने नहीं दी, हजरत उमर ने नहीं दी, उस्मान ने नहीं दी, तो हजरत अली ने दी थी। फिर अगर उन पे जुल्म का फतवा है तो हजरत अली को कौन बचाएगा? जो फतवा अबू बकर उमर पे होगा वही फतवा अली पे होगा। तो इसलिए मैं कहता हूं नाम अबू बकर उमर का लेती है और बकवास अली और मुर्तजा को करती है। ये जितने 6-6 घंटों की तकरीरें और इतनी इतनी किताबें लिखी, ओ जी अबू बकर उमर ने विरासत नहीं दी, मैंने कहा नहीं दी तो लगाओ हुक्म नहीं दी। क्या हुक्म है? तो फिर सवाल है क्या हजरत अली ने वो विरासत बागे फतक वाली दी थी? तो खुद कहते हैं नहीं दी थी, नहीं दी थी। तो फिर जो काम अबू बकर उमर ने किया वही काम हजरत अली और मुर्तजा ने भी किया। जो फतवा उन पे लगेगा वही फतवा इन पे भी लगेगा। कोई समझ नहीं है? आओ जरा बयान करो हदीस सकलैन तारिकुन फी, बाकी भारी चीजें हैं, सिकल भारी चीज। तारिकुन फीकुम सकलैन, छोड़ने वाला हूं तुम में 2 चीजें। ज़रब नंबर 5 या 6, 5वीं ज़रब पैगंबर करीम फरमाती हैं कि मैं तुम्हारे अंदर कुरान को छोड़ के जा रहा हूं, जबकि लानती मजहब कहता है कि कुरान इमामों ने छुपा रखा है गार में। तुम्हें समझ कुछ भी नहीं है। इनका क्या है कि कुरान पहले दिन से उम्मत में आया ही नहीं, हजरत अली ने छुपाया और बाकी 11 ने छुपाया, और अब भी एक बुजुर्ग बैठा हुआ है 1200 साल से कुरान पे कब्जा करके।
وہ امت کو قرآن دے ہی نہیں رہا. تو اگر یہ بات صحیح ہے تو تارکن کا کیا معنی ہے؟ پیغمبر کریم نے تو فرمایا میں تمہارے اندر قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں. تو معلوم ہوتا ہے کہ جو قرآن موجود ہے یہی قرآن میرے نبی نے چھوڑا تھا. وہ قرآن امت میں موجود ہے تارکن. لیکن حدیث ثقلین کا نام وہ لیتا ہے جو کہتے ہیں قرآن ادھر ہے ہی نہیں، وہ غار میں امام لے کے بھاگ گیا، فلانا لے کے بھاگ گیا. تو وہ کس منہ سے تارکن والی حدیث پڑھتا ہے؟ پیغمبر کریم نے فرمایا یہ قرآن تمہیں دے کے جا رہا ہوں. تو معلوم ہوتا ہے جو قرآن نبی نے دیا وہی قرآن ہمارے پاس موجود ہے. اب جو کہے اس قرآن میں کمی بیشی ہو گئی، امام لے کے بھاگ گئے، تو وہ اس کو مسلمان کہیں گے؟ اچھا مسلمان تو نہیں ہے، یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس کی تو بات ہی نہیں. اب مجھے بتاؤ وہ کس منہ سے حدیث ثقلین پڑھے گا؟ پیغمبر کریم کہتے ہیں میں قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، وہ کہتے ہیں اماموں نے قرآن چوری کر لیا اور اب تک دبا کے بیٹھے، باہر ہی نہیں. تو شرم نہیں آتی حدیث پیش کرتے ہوئے؟ تو حدیث کو سمجھ، یہ 5 ضربے، 6ٹھی ضرب بہت خطرناک ہے حدیث ثقلین کی. فرماتی ہیں کہ فیکم ثقلین، ان میں کیا ہے؟ اولہما کتاب اللہ، اولہما کتاب اللہ. 2 بھاری چیزیں دلیل کے لحاظ سے، قوت کے لحاظ سے، اور ان 2 میں سے پہلا نمبر کس کا ہے؟ کتاب اللہ کا. اولہما کتاب اللہ، پہلی ان 2 کی کتاب اللہ. آگے ذرا سننا ہے اگر سن سکتے ہیں. یہ رافضیوں سے میری گزارش ہے، اب پچاؤ ذرا حدیث ثقلین. اگلا جملہ بڑا بھاری ہے، اور فرماتی ہیں اولہما کتاب اللہ فیہ الہدی. فیہ الہدی، فیہ الہدی کا کیا معنی؟ ساری ہدایت صرف قرآن میں. فیہ الہدی تقدیم ما حق تاخیر یفید الحصر والاختصاص. فیہ کو مقدم کیا، الہدی کو مؤخر کیا. جیسے ایاک نعبد میں حصر ہے، جہاں پر بھی حصر ہے. اور الہدی پوری ہدایت، فیہ صرف قرآن میں. اب یہ معنی کبھی نہیں کریں گے. فیہ الہدی کا ذرا معنی کرو پورا، کہ پیغمبر کریم فرماتے ہیں پوری ہدایت کس میں ہے؟ صرف ان کا ایمان ہے. پوری ہدایت قرآن میں ہے. فیہ الہدی. باقی چیزیں اگر ہدایت بنیں گی تو تبیین کی حیثیت سے، لیکن پوری ہدایت کا منبع، ماخذ فیہ الہدی. تو اب میں پوچھتا ہوں اس مجوس یہود اور ان کی نسل سے کہ فاروق اعظم نے بھی تو یہی بات کی تھی حسبنا کتاب اللہ، جو حدیث ثقلین میں فیہ الہدی. اگر کچھ تمہارے اندر غیرت اور عقل ہو تو آج کے بعد تمہاری نسلیں بھی توبہ کر جائیں فاروق اعظم کو بھونکنے پر. اگر فاروق اعظم کو بھونکنا ہے اور فاروق اعظم کا وہ جملہ حسبنا کتاب اللہ قابل اعتراض ہے، تو حدیث ثقلین پھر وہی قابل اعتراض جو اعتراض اس جملے پہ ہے، وہ اعتراض حدیث ثقلین پہ ہے. یہ بات آپ کے مولویوں کو بھی سمجھ نہیں ہے. فیہ الہدی. اور ایسے نہیں، قرآن ہے، قرآن نے بھی یہی بات بتائی کہ فیہ الہدی، یہی قرآن ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. قد جاءتکم موعظۃ من ربکم. آگے وشفاء لما فی الصدور. آگے وہدی ورحمۃ للمؤمنین. ہدی فیہ الہدی. قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ نری ہدایت اور پوری ہدایت قرآن میں ہے، اور حدیث ثقلین بھی کہہ رہی ہے فیہ الہدی. اب ذرا اس پہ لے آنا ایمان، اور کہ ہدایت کا منبع اور پوری ہدایت بطور حصر کے
کتاب اللہ میں موجود ہے تو تیرے پورے مذہب کا جنازہ نکل جائے گا. اور قرآن بھی وہی جو پیغمبر امت کو دے کے گئے، اور وہی قرآن مکمل ہدایت ہے، اور ہدایت ہے بھی فی حسر کے ساتھ. اس قرآن میں ہدایت موجود ہے. تو جس جملے پہ اعتراض کرتے تھے اللہ کی شان، بالکل اس کا وہی مضمون ہے، حسبنا کتاب اللہ. گالیاں نکال کے حدیث ثقلین میں پھنس گئے. تو اب ان کو کہو، ہم کہتے ہیں بے غیرت نہ بنو، اب غیرت کرو اور کہو کہ با فاروق اعظم زندہ باد. تجھ پہ اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں، تو نے بھی وہی بات کی جو پیغمبر کریم کی زبان سے نکلی تھی. اور پیغمبر کی کریم کی زبان کے موتیوں کا امین تھا فاروق اعظم. یہی تو وجہ ہے کہ پیغمبر کریم خاموش ہو گئے. پیغمبر کریم سمجھ گئے کہ فاروق اعظم یا صحابہ سے جو ہم نے امتحان لیا، فاروق اعظم اس میں 100 نمبر لے گئے. اور یہی امتحان لینا تھا کہ میرے باپ میں نے پورا قرآن دے دیا، اس کے بعد بھی کوئی ہدایت اور ضلالت کا اور بھی کوئی نصاب رہ گیا. غدیر خم پہ تو آپ نے بیان کر دیا تھا کہ اس میں ساری فیہ الہدی، ساری ہدایت اس میں ہے. تو پھر وہاں پر لے آنا جی کتاب لے آؤ اور لن تضلوا، تو وہاں لن تضلوا ہدایت اور ضلالت کا باب ہے. ہدایت ضلالت کے باب تو سارے پیغمبر کریم نے بتا دیے کہ ہدایت کا باب تو اور ماخذ تو قرآن ہے. تو پھر یہ کیا تھا؟ یہ امتحان تھا. فاروق اعظم نے وہی بات کی جو غدیر خم پہ سنی تھی، فی الہدی، اور پیغمبر کریم نے فرمایا قوموا انی. بات اتنی تھی لیکن ان جانگلیوں نے کہاں سے کہاں لے گئے اور بکواس بازی شروع کر دی. حدیث کرتاس اس پہ بھی میں بات کروں گا، اور جب آئے گی تو انشاءاللہ ان کی نسلیں بھی چیخیں گی. تو کتنے نمبر ہو گئے؟ 6. تو اس کو ہضم کرنا بہت مشکل ہے. اگر میں کہتا ہوں تمہارے اندر ذرا بھی انصاف کی رتی ہو اور کچھ غیرت ہو، اور کوئی تمہارے گھر باہر سے ٹیوشن پڑھانے نہ آیا ہو، تو پھر اس حدیث کو اچھی طرح سمجھ لو. اور فرمایا اولہما کتاب اللہ فیہ الہدی، فیہ الہدی، اسی کتاب اللہ ہی میں ہدایت ہے. آگے ون نور، اور اسی کتاب اللہ ہی میں نور ہے. ان نور کامل نور. فخذوا بکتاب اللہ، انداز دیکھو، فخذوا بکتاب اللہ، اسی کتاب اللہ کو تھامنا ہے. کس کی وصیت ہو رہی ہے؟ تو 7ویں نمبر پر یہ مسئلہ کلیئر کر رہی ہے حدیث ثقلین کہ وصی و رسول بعد الرسول کتاب اللہ ہے. رسول اللہ کے بعد نبی کا وصی کون ہے؟ ہاں، ایسے بک بک کرنی، پیغمبر دنیا سے چلے گئے، آپ کا وصی کون ہے؟ ہر نبی کا وصی ہے، یہ تو ایک الگ بات ہے. لیکن ہم کہتے ہیں تمہیں وصی نہیں ملا نا، تمہارا وصی تو غار میں چھپا ہوا ہے، اور ہمارا وصی وصی و رسول وہ کتاب اللہ ہے. اوصا بکتاب اللہ، اور یہی وصیت پیغمبر نے کی. اور کہتے ہیں جی غدیر خم پر کیوں روکا، کیوں خطبہ دیا؟ میں نے کہا اس لیے دیا کہ کتاب اللہ کو پیغمبر نے اپنے بعد وصی بنایا، امام بنایا، اور کتاب اللہ ہی کی ترغیب دی، اور فرمایا لوگوں ادھر ادھر ہدایتیں تلاش نہ کرنا. دوسری روایت میں حضرت علی المرتضیٰ خود راوی ہے، فرماتے ہیں من ابتغى الہدی فی غیرہ قد اضلہ اللہ. جو آدمی قرآن کو چھوڑ کر کسی اور جگہ پہ ہدایت تلاش کرے، قد اضلہ اللہ، قیامت تک اسے ہدایت نہیں مل سکتی. تو غدیر خم پہ روکا اس لیے تھا کہ قرآن مقدس کی یہ عظمت بیان کرنی تھی کہ ساری کتابوں پہ حاکم کتاب قرآن ہے، کتاب اللہ ہے، اور ہر قسم کی ہدایت اور کامل ہدایت کا ماخذ کتاب اللہ ہے. اسی لیے آپ نے خطبہ دیا تھا. آگے ذرا دیکھنا ہے، 7 ضربیں ابھی نہیں. فخذوا بکتاب اللہ واستمسکوا بہ، واستمسکوا بہ، اس کو پورا چنگل لگانا،
मजबूती से थामना, जैसे खुद कुरान में फस्तमसिक बिल्लज़ी ऊहिया इलैक, मेरा पैगंबर तूने भी तमस्सो करना है, मजबूत होके थामना है, पूरे जोर और कुव्वत के साथ थामना है। किसको? कुरान को। कुरान ने भी यही कहा, हदीस सकलैन का भी यही पैगाम है कि लोगों कुरान को थामना है। और तुम्हारे इन राफजियों की क्या हालत है? कुरान के करीब नहीं आएंगे, आयत कुरान की पढ़ेंगे भागेंगे किताब की तरफ। तरीका ये है, कुरान की आयत तबरो कर पड़ी और भागा रिवायत की तरफ। वह भी काला हदसना फुला, और फुला के बच्चे जब कुरान मरकज हिदायत माखद हिदायत तो फिर पढ़ना कुरान और एक आयत ला, हजरत अली की खिलाफत बिला फासिल पे ला, क्योंकि हिदायत ये। तो इसको छोड़ के आयत कुरान की पढ़ी, इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु, और पुत्रा इधर उधर देखा, हजरत अली की सराहत और खिलाफत बिला फसल की सराहत, तो पूरे कुरान में कोई आयत नहीं। तो अब आपने तो कुरान को थामने का हुक्म दिया, कुरान में तुम्हारा मजहब ही कोई नहीं है, और जो कुरान की तुम निशानदेही करते हो अल्लाह जाने वो किस गार में गुम हो गया, और वो आने वाला लगते ही नहीं है, आएगा ही नहीं, खैर सारा कज़ब पे मबनी इफ्तिरा। तो फिर तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए हदीस सकलैन की बात करते हुए कि हदीस सकलैन का जो असल उसूल था किताबुल्लाह के साथ तमस्सुक, तो तुम किताबुल्लाह से महरूम हो गए। और अगली बात में मैं करूंगा कि तुम किस किस से महरूम हुए। फस्तमसिकू बिही, अभी खत्म नहीं हुआ, फहस्सा अला किताबिल्लाह, फिर आ गया, आपने बार बार तरगीब दी किताबुल्लाह की। अब ये जुज कभी नहीं बयान करेंगे, जंप लगाएंगे, इतरती 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 भी अभी मैं निकालता हूं तेरी इतरती। इतरती का क्या माना है? अब जरा देखना, हस्सा अला किताबिल्लाह, फिर भी खत्म नहीं हुआ, रग़ब फीहे, आपने किताबुल्लाह पे उभारा कि लोगों इसी को हाकिम मानना, इसी को हिदायत का मंबा मानना, माखज़ मानना। रग़ब फीहे, आपने फिर तरगीब दी किताबुल्लाह की। कितने लफ्ज आ रहे हैं बार बार, रग़ब फीहे, तरगीब दी किताबुल्लाह की। और दूसरी हदीस इसी के साथ वाली आगे जो इमाम मुस्लिम लाए उसमें भी ये लफ्ज हैं, फरमाते हैं किताबुल्लाह फीहिल हुदा बन नूर मनिस्तमसक बिही बअखज़ बिही काना अलल हुदा, जो कुरान को इमाम मानेगा और कुरान से बयान करेगा वही हिदायत पे होगा, काना अलल हुदा, वही हिदायत पे होगा। और फरमाया वमन अख्ताहु ज़ल्ला, जो कुरान को छोड़ के चाहे रावियों के पीछे भागे, कज़्ज़ाब झूठे रावी उनके पीछे भागे, हिकायतों की तरह भागे, फरमाया जिसने किताबुल्लाह को छोड़ा अख्ताहु ज़ल्ला, वो आदमी हमेशा गुमराही पे रहेगा, वो कभी हिदायत पे नहीं आएगा। ये पैगाम जरा देना खुमे गदीर वाला, और ये खुतबा सुना हदीस सकलैन। इसका अगला नंबर फिर इमाम मुस्लिम लाया और उसमें भी आ रहा है, फरमाया अला ब इन्नी तारिकुन फीकुम सकलैन अहदुहुमा किताबुल्लाह। अगला जरा ख्याल करना, वो किताबुल्लाह क्या है? होवा हबलुल्लाह। और कुरान में क्या है? वअतसिमू बिहबलिल्लाह। और हदीस सकलैन क्या कहती है? होवा हबलुल्लाह। हबलुल्लाह क्या है? किताबुल्लाह। हबलुल्लाह 5 सहाबा और ने भी माना किया हबलुल्लाह किताबुल्लाह। और किस पे उम्मत को जमा किया है? वअतसिमू बिहबलिल्लाह, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामो, यानी कुरान को मजबूती से थामो। वला तफर्रकू, इसको न छोड़ना, फिरका फिरका टोटे टोटे ना होना, इसी किताबुल्लाह पे कायम रहना। तो कुरान भी यही मसला बयान कर रहे हो, हदीस सकलैन भी वही मसला एक ही है। और वो मसला जो मैंने दावा किया था कि हदीस सकलैन में
اتباع فقط قرآن کی ذکر کی گئی ہے جہاں مسلم میں، اور جہاں سنت کی بات ہے وہ میں نے وضاحت کر دی کہ سنت کی اتباع اس لحاظ سے کہ وہ تبیین قرآن ہے، قرآن کی تبیین ہے، لیکن اصل اتباع اور تمسک وہ قرآن مقدس کے ساتھ ہے۔ آگے فرماتے ہیں من اتبعہ کان علی الہدی ومن ترکہ کان علی ضلالۃ، جس نے قرآن کی اتباع کی وہ ہدایت پہ ہوگا، اور جس نے قرآن کی اتباع چھوڑ دی تو کان علی ضلالۃ، وہ ضلالت پہ ہوگا، گمراہی پہ ہوگا۔ یہ اگلی اسی حدیث کے لفظ مسلم کے، تو بہرحال یہ وہ پہلا مضمون ہے کہ کتاب اللہ کی اتباع۔ پھر اس کے بعد اب ذرا فرماتے ہیں ثم کالا، اگر تھوڑا سا بھی کوئی پڑا ہوا ہو تو یہ ثم کالا کا کیا معنی؟ ثم کالا درمیان میں کچھ باتیں رہ گئی ہیں، ثم کالا درمیان وہ باتیں کون سی رہ گئی ہے کہ دوسرا سکل کیا ہے؟ ثم کالا ہے۔ کوئی آدمی عربی تراکیب جانتا ہو، تھوڑا سا عربی پڑھا ہوا ہو، وہ سمجھتا ہے کہ ثم کس کے لیے آتا ہے، کہ کچھ درمیان میں چیزیں جو ہے زید بن ارقم سے رہ گئی کہ درمیان میں کیا بات تھی۔ اب وہ درمیان میں کیا بات تھی؟ وہ تقریباً 11 کے قریب روایات ہیں جن میں وہ بات موجود ہے، اور موطا مالک میں بھی موجود ہے، سنن بہقی، سنن الکبریٰ امام بہقی میں بھی موجود ہے کہ وہ دوسرے ابن عباس سے بھی موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ سے بھی موجود ہے کہ وہ دوسری بات کیا تھی جو جہاں زید ابن ارقم سے رہ گئی، وہ سنتی، سنت نبی، یہی قرآن اور سنت نبی۔ اور ویسے بھی اگر آپ قرآن پڑھ لیں تو قرآن میں کیا آپ کو ملتا ہے؟ بار بار اطیع اللہ و اطیع الرسول، اطیع اللہ و اطیع الرسول 20 مقامات پہ ملے گا۔ تو قرآن بھی یہی فیصلہ کر رہا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول واولی الامر۔ اولی الامر اس کی بات آئے گی، اولی الامر کی مستقل اطاعت نہیں ہے، وہ اللہ رسول کی اطاعت کے تابع ہے۔ اور یہ جو مارکا کہتے ہیں اولی الامر سے مراد ہمارے 12 حضرات ہیں، 12 بن ہی نہیں سکتے کیونکہ آگے اذا تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول آیا، تو ان کے نزدیک تو 12 سے اختلاف رکھنے والا ردو نہیں ہے، وہ تو مرتد ہو جاتے ہیں۔ اذا تنازعتم فردوہ کا کیا معنی؟ ایک پھر یہ رسول کی طرح اپنے مصنوعی عقیدہ امامت پر امام کو مفترض الطاعت علی الاطلاق مانتے ہیں، جبکہ جہاں اولی الامر کے ساتھ اطیعوا فعل ہے ہی نہیں، جو اس بات کی واضح دلیل ہے کہ کسی اولی الامر کی اطاعت مطلق نہیں ہے، اولی الامر کی اطاعت ہے اللہ رسول کی اطاعت کے تابع ہو کر۔ یہ کہتے ہیں مستقل مطاع، تو پھر بھی کام گڑبڑ ہوا۔ تو خیر آؤ آگے ذرا کہنا ثم کالا، دوسری چیز رہ گئی، وہ میں نے بتا دیا وہ چیز کیا تھی۔ کتاب و سنت دونوں متفق ہے کہ وہ سنت نبی یہی، اگر یہ روایت نہ بھی ملتی تو دوسری چیز جب آپ نے فرما دیا قرآن کو دیکھنا، تو ہم نے قرآن دیکھا تو پورا قرآن 20 آیات جہاں موجود ہے کہ کتاب اللہ کے ساتھ کس کی اتباع ہے؟ سنت کی اتباع ہے۔ اس میں تو 20 آیات اطیع اللہ و اطیع الاطراء نہیں ہے، اطیع اللہ و اطیع الرسول ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ تو ایتے پھر کافی تھی، لیکن 11 روایات آ گئی۔ اور موطا مالک میں، موطا مالک وہ کتاب ہے جس کو بہت سارے امام شافعی جیسے آدمی بڑے بڑے ائمہ نے کہا کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، کہ یہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ الموطا، امام مالک کی موطا، اور پھر امام مالک رحمہ اللہ نے موطا مالک میں جو سب سے زیادہ ان کا منہج ہے، انہوں نے وہ چیزیں لی جو صحابہ میں شہرت رکھتی تھی، اس لیے اور تحامل تھا صحابہ کا، اور کیونکہ سن 94 میں امام مالک پیدا ہوئے
تو یہ 110 تک صحابہ کا زمانہ ہے، تو یہ تابعی ہے، تو انہوں نے سب سے زیادہ عمل اہل مدینہ اس کو اپنے حجت اور معیار بنایا۔ تو معلوم ہوتا ہے مدینہ منورہ میں بھی حدیث اسی طرح رہی، کتاب اللہ با سنتی، اور یہ خم غدیر بھی مدینہ کے قریب ہے، اور وہاں صحابہ بھی مدینہ والے تھے، تو امام مالک کو بھی یہ حدیث مدینہ والے لوگوں سے یہ پہنچی ہے، صحابہ تابعین سے، کہ یہ کیا تھا، ترکت فیکم امرین کتاب اللہ و سنتی۔ تو اہل مدینہ تو یہ جانتے ہیں، اور پاکستانیوں کو پتہ نہیں کس نے خبر دی ہے، وہ بتاتا ہوں کون ہے راوی، ان کے فون نمبر بھی میں آپ کو دیتا ہوں، ہاں جو ان کو راوی ملے۔ اب دیکھو، ثم قال، پھر فرمایا، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں اذکرکم اللہ، میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں اپنے اہل بیت کے بارے میں۔ تمسک کی بات ہے، اتباع کی بات ہے نہیں۔ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں۔ پھر فرمایا اذکرکم اللہ، پھر فرمایا اذکرکم اللہ، 3 مرتبہ، اور یہ حدیث بالکل اسی طرح ہے جیسے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ اللہ، بالکل وہی طریق ہے اس روایت میں۔ میں نے اسی لیے کہا نا کہ صحابہ اور اہل بیت کی محبت ایک ہے، کیونکہ وجہ ایک ہے اور وہ نسبت نبی ہے۔ تو جو دونوں میں تفریق کرتا ہے، ایک سے بغض رکھتا ہے دوسرے سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، وہ منافق بھی ہے، کذاب بھی ہے، فراڈی بھی ہے، دھوکے باز بھی ہے۔ اس لیے اذکرکم اللہ فی اہل بیتی 3 مرتبہ فرمایا۔ اب ذرا اگلا ایٹم بم ہے، اتنا بڑا ایٹم بم ہے کہ ان کی نسلیں تباہ ہو جائیں گی حدیث ثقلین سے، بہت بڑی۔ یہ ایسا بدبخت گروہ ہے کہ انہوں نے اہل بیت کے مفہوم میں تحریف کی۔ قرآن مقدس میں اہل بیت صرف ازواج رسول کو کہا گیا، قرآنی اہل بیت، لیکن اس بدبخت ٹولے کی آپ دیکھیں، ان یہودی مجوسیوں نے کہ حضرت عائشہ کی ضد میں آ کے سیدہ کائنات ام المومنین صدیقہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ، ان کے بغض اور حسد میں یہ ایسے لعنتی بنے کہ انہوں نے حضرت خدیجہ الکبریٰ کو بھی اہل بیت سے نکال دیا، جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اماں جان ہے، اور نبی کریم علیہ السلام کی وہ بہادر خاتون ہیں اور بہادر بیوی ہیں کہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ حوصلہ اور سب سے زیادہ معاونت تحت الاسباب جتنی حضرت خدیجہ الکبریٰ نے کی ہے، دنیا میں اس کی کوئی مثال نہیں۔ سب سے بڑی قربانیاں دی، اور ابتدا سے لے کے انتہا تک، اپنی وفات تک سب کچھ نبی کریم علیہ السلام کی دعوت پہ لٹانے والی ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ، اور حضرت فاطمہ کی اماں جان ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ۔ لیکن اس یہودی مجوسی نسل کو دیکھو کہ صرف حضرت عائشہ صدیقہ کے بغض میں آ کے انہوں نے حضرت خدیجہ کو بھی اہل بیت سے فارغ کر دیا، کہتے وہ بھی اہل بیت نہیں، بیٹی اہل بیت ہے، ماں نہیں ہے۔ آپ اندازہ کریں، یہ ہے اہل بیت کے محب۔ حالانکہ پورا قرآن پڑھے تو میں پورے چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ قرآن مقدس میں اہل البیت فقط ازواج النبی کو کہا گیا ہے۔ اس لیے وہ فرمان علی شیعہ کو لکھنا پڑا کہ یہ آیت اس جگہ کی نہیں تھی، یہ کسی اور جگہ کی تھی۔ 22 قرینے وہاں موجود ہے، اور وہ ایک مجوسی کہہ رہا تھا، اور بھائی یہ ہو سکتا ہے کہ ایک مضمون چل رہا ہو، درمیان میں کوئی اور مضمون آ جائے۔ میں کہتا ہوں ہو تو بہت کچھ سکتا ہے، کیا چیز نہیں ہو سکتی، بس اشارہ کافی ہے، گفتگو ہو بہت کچھ سکتا ہے، ہو سکنے کی بات نہیں ہے۔ حقیقت کیا ہے؟
اور مجاز کیا ہے، مسیر الی المجاز کب ہوگی، حقیقت کا ترک کب ہوگا؟ بس یہ کہہ دینا ہو سکتا ہے، ہو تو بہت کچھ سکتا ہے. یہ اپنے چچا کو بھی بابا کہتا ہے، لیکن وہ مجازن ہے. اگر حقیقی چچا والے احکام دے دیے نا بھئی فرق یہ پڑتا ہے، تو پھر اماں جان سے مشورہ کرنا ہوگا، ایسے کام گڑبڑ ہوگی. تو چچا کو ابو کہتی ہے، تو اب چچا کو ادھر ڈال دے ابو والی جگہ پہ اور کہے چچا کو بھی ابو کہتے ہیں نا اماں جان، تب کیا ہے؟ تو بھائی وہ مجاز ہے، مجاز کے احکام اور ہیں، حقیقت کے اور ہیں. یہ کس نے انکار کیا کہ اسلوب میں نیا مضمون آ سکتا ہے؟ لیکن سوال ہے آیا ہے؟ حقیقت تو یہی ہے کہ ایک اسلوب چلے. جب حقیقت کا تعذر ہوگا مجاز کی طرف تب جائیں گے، تو حقیقت کا تعذر بھی ثابت کرنا ہوگا. یہ کون سی بات ہے، یوں بھی ہو سکتا ہے، یوں بھی ہو سکتا ہے، یوں بھی ہو سکتا ہے. تو ہم نے تو ابھی تھوڑی سی آپ کو پکی شکی دی ہے، آگے ٹیکا باقی ہے. ہو سکتا الگ بات ہے، ہوا ہے یا نہیں، ہے یا نہیں، حقیقت کیا ہے، مجاز کیا ہے. اور مجاز کی طرف جائیں گے کب، حقیقت کو چھوڑیں گے کب؟ بس یہ صرف کچے مولوی چار طالب علم ان کو لے کے یوں بھی ہو سکتا ہے اور یوں بھی ہو سکتا ہے. اب ذرا دیکھو تو آل بیت حدیث ثقلین کیا کہہ رہی ہے؟ آل بیت کو کیا کرنا ہے؟ اکرام، حسن سلوک کرنا ہے. فقال لہ حسین، حسین نے کہا ومن اہل بیت ہی، آل بیت کون ہے؟ اب ان یہودی مجوسیوں نے اوپر والا حصہ پیش کیا، نیچے حدیث چھوڑ دی، اور کیا کہا؟ پہلے کہا آل بیت 5 تن پاک، پھر تھوڑے آگے بڑھے چادر والے. تو اب کسی نے ان کو بتایا بھنگیو، اگر صرف چادر والی آل بیت ہیں تو 5 تن پاک ہیں نا، تو ادھر تو تمہارے 3 امام ہیں، 9 اور کا کیا بنے گا؟ وہ تو چادر میں نہیں تھے. اگر چادر والی حدیث میں حصر ہی کرنا ہے کہ آل بیت صرف یہ ہے، تو 3 چادر میں ہوں گے، 9 چادر سے باہر ہوں گے، وہ پھر آل بیت نہیں ہے. لیکن یہ بالکل چرسی قوم ہے، اور قوم نے سوچا ہی کبھی نہیں. انہوں نے کہا کہ وہ جی حدیث میں آیا ہے نا، حدیث قصہ، حدیث قصہ، اور قصہ کے چچے پہلے حدیث دیکھ. کہتے ہیں وہ جی 5 تن پاک تھے، تو ان میں کتنے امام تھے؟ 3، اور کل کتنے ہیں؟ 12 تو 12واں نہیں ہے، 11 چلو کہو، 12ویں کا تو وجود ہی نہیں، 11 امام، یا چلو مان لیتے ہیں 12. تو 12 امام تو 9 نکل گئے، 3 آ گئے، تو اثنا عشری کہاں گیا؟ تو قربانی دینی پڑے گی. اور اگر چادر والی روایت سے 9 کی نفی نہیں ہوتی نا، تو چادر والی روایت سے ازواج مطہرات کی بھی نفی نہیں ہوتی. تمہیں سمجھ کچھ بھی نہیں ہے. اگر چادر میں حصر کرنا ہے کہ 5 چادر میں تھے، پھر کہہ رہا ہوں لہذا آل بیت صرف وہ 5 تن پاک ہی ہیں، اور ازواج مطہرات چادر میں نہیں تھیں، اس لیے وہ آل بیت نہیں. تو میں نے کہا بچوں تمہارے 9 بھی نہیں تھے، تو وہ بھی آل بیت نہیں. اور اگر حدیث قصہ چادر اوپر ہو اور 9 نہ ہوں اندر، تب بھی وہ آل بیت ہیں، تو پھر ازواج مطہرات بھی آل بیت ہیں، پیغمبر کی 4 بیٹیاں بھی آل بیت ہیں، پیغمبر کے بیٹے بھی آل بیت ہیں، حضرت عباس ان کی اولاد بھی آل بیت ہے، حضرت جعفر ان کی اولاد بھی آل بیت ہے، حضرت عقیل ان کی اولاد بھی آل بیت ہے، حضرت علی ان کے 18 بیٹے اور بیٹیاں بھی آل بیت ہیں. یہ کون سا آل بیت کا معنی ہوا کہ لوگوں کو دھوکہ دیا؟ چادر والے آل بیت ہے. جدھر بھی حدیث قصہ اگر صرف چادر والے آل بیت ہے تو 9 گئے، مانو 9 نہیں. آؤ، انہوں نے پوچھا جی من اہل بیتی یا زید الیس نساؤہ من اہل بیتی، کیا نبی کی بیویاں اہل بیت نہیں؟ اب یہ جتنے رافضی ہیں یہ ٹکڑا کبھی نہیں بیان کریں گے. الٹا الزام کیا، وہ جیلم کا رافضی بھی نہیں بیان کرتا، وہ بھی علماء پوری حدیثیں بیان کرتے. میں کہتا ہوں
کیوں تمہارے اندر یہودیوں والے جراثیم ہے؟ تم خود چور ہو. میں پوری حدیث لے کے آ رہا ہوں، تمہارے اندر ہمت ہے تو پوری کرو بیان. الیس نساؤہ من اہل بیتی قال نساؤہ من اہل بیتے ہی. پیغمبر کی بیویاں بھی اہل بیت ہیں. یہ حدیث ثقلین کہہ رہی ہے پیغمبر کی بیویاں بھی اہل بیت ہیں. قال نساؤہ من اہل بیت ہی ولیکن، لیکن اہل بیت یہاں مراد اہل بیت سے وہ ہیں جن پہ صدقہ حرام ہے. یہاں مراد وہ آپ کی بیویاں بھی اہل بیت ہیں، لیکن یہاں اہل بیت کا خاص معنی ہے. اس لیے یاد رکھو جہاں ایک بات کہ اہل بیت کے 3 مصداق ہیں. اہل بیت کا پہلا مصداق وہ ازواج رسول ہے اور یہ قرآنی مصداق ہے، اور قرآن کی نص صریح ازواج مطہرات ہی کو اہل بیت کہا. اگر کسی میں جرأت ہے اس پہ اعتراض کر کے دیکھے کہ نص قرآنی میں، اور ان کو کہتے ہیں اہل بیت سکونت. نمبر 2 اہل بیت نسب ہے. نبی کریم علیہ السلام کے وہ سارے رشتے جن کو ایمان کا شرف نصیب ہوا تو وہ سب کے سب آپ کے اہل بیت ہیں. اور تیسرا اہل بیت نبوت، جنہوں نے خالص دل سے نبی کریم علیہ السلام کی دعوت کو قبول کیا اور اپنے عقیدہ عمل کو شرک بدعت سے پاک کیا. قیامت تک آنے والے کسی علاقے کسی قوم سے تعلق رکھتے ہوں تو یہ نبی کریم علیہ السلام کے اہل بیت نبوت ہے. اب ذرا محب اہل بیت کو دیکھو کہ سب اہل بیت فارغ، ازواج کو بھی اہل بیت نہیں ماننا، پیغمبر کی بیٹیوں کو بھی اہل بیت سے نکالا، حضرت علی کی اولاد کو، جعفر کی اولاد کو، عقیل کی اولاد کو، عباس کی اولاد کو، سب کو اہل بیت سے فارغ کر دیا. اور کیا کہا کہ صرف 12 جو ابھی تک پیدا ہی نہیں ہوئے، 9 وہاں موجود ہی نہیں، اور وہاں 12 کو بنا دیا، 3 موجود 9 غیر موجود جو دنیا میں آئی نہیں ان کو داخل کیا ہے، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ کو نکال دیا، ازواج مطہرات کو نکال دیا. یہ ہے وہ بدبخت مذہب. اور پھر ان اہل بیت جن کو انہوں نے مانا ہے، ان اہل بیت کے ساتھ کیا کیا تو ایک ایک کرتوت ان کا سامنے آئے تو ان کو جتنا توہین کی ان کی اور گستاخیاں کی، یہودیوں نے انبیاء کی اتنی گستاخیاں نہیں کی جتنیاں ان رافضیوں نے اہل بیت کی گستاخی کی. یہ مستقل موضوع آئے گا انشاءاللہ. دیکھو ومن اہل بیتی ہی یا زید الیس نساء من اہل بیتی. آگے فرمایا قال ومن ہم، وہ کون ہیں؟ قال ہم آل علی بآل عقیل بآل جعفر. 12 ہیں. یہ کون ہیں؟ آپ کی بیویاں بھی، ازواج مطہرات بھی اہل بیت. اور کون؟ آل علی، علی کی پوری اولاد رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت عقیل کی پوری اولاد، حضرت جعفر کی آل، حضرت عباس کی آل. اب ذرا خیال کرنا کہ یہ جو حضرت عقیل کی آل ہے یہ سارے اہل بیت ہیں. حضرت جعفر کی آل یہ سارے اہل بیت ہیں. تو حضرت جعفر کی بیوی سے ان کی شہادت کے بعد نکاح حضرت صدیق اکبر کا ہوا ہے، اور یہ حضرت جعفر کی بیوی ہے. نکاح حضرت صدیق اکبر سے. یہ تو باتیں کرتے ہیں جی صدیق اکبر کے ایمان پہ. میں نے کہا صدیق اکبر کے ایمان کی دلیل کو جھٹلائے گا تو حضرت علی کا وجود بھی ثابت نہیں ہوگا، حضرت حسن حسین کا وجود بھی ثابت نہیں ہوگا. جو تیرے دلائل ہیں، تیرے اصول ہیں، تو کس آگ کے ساتھ کھیل رہا ہے کہ تمہیں پتہ ہی نہیں. لیکن یہ وہ اصل میں دین محمدی کے دشمن لوگ ہیں. انہیں یہ نہیں پرواہ کہ ہم کس کو گالیاں دے رہے ہیں اور کس کی گستاخی کر رہے ہیں. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر عمر کے ایمان پہ بات نہ کر، ورنہ علی کا ایمان ثابت نہیں ہو سکتا. خوارج کو کیا جواب دے گا؟ نواسب کو کیا جواب دے گا؟ جو خارجیوں نے، ناسبیوں نے
حضرت علی پہ اعتراض کیے اور حضرت علی کی تکفیر کی، وہی اعتراض ان کے چرا کر انہوں نے ابو بکر و عمر پہ اعتراض کرنے شروع کی۔ اعتراض وہی خوارج والے، وہی ناصبیوں والے۔ تو اور جتنے اعتراض انہوں نے ابو بکر و عمر کے ایمان پہ کیے، وہی اعتراض خارجیوں اور ناصبیوں نے حضرت علی پہ کیے تھے۔ یہ خوش ہیں یہ ہم بڑے محقق ہیں، اور سارا چوری شدہ مال جو انہوں نے حضرت علی کے خلاف مواد اکٹھا کیا، تم نے وہی انداز ابو بکر و عمر کے خلاف کر کے بڑا میدان مارا ہوا ہے۔ اب ہم آلو علی، آلو عقیل، آلو جعفر، آلو عباس، بات لمبی ہو گئی، تو یہاں پر میں صرف آخری بات کروں گا کہ یہ اصل حدیث ثقلین یہ ہے، اور یہی مضمون مسند احمد میں، مسندات زید بن ارقم میں موجود ہے، اور یہی سنن دارمی میں موجود ہے۔ اب یہ ہوا کیا، یہ تھوڑا سا 2 منٹوں میں اس کو ختم کر کے پھر جو اگلی قسط ہوگی اس میں انشاءاللہ بات کریں گے۔ یہ بات ذرا ضروری ہے، بڑے لوگوں کو دھوکہ لگا ہوا ہے۔ یہ میرے پاس جامع ترمذی ہے، اب مسلم کے لفظ آپ نے سنے ہیں، حدیث وہی ہے۔ اب جب یہ جامع ترمذی میں آ گئی یہ حدیث، تو اس میں لفظ آ رہے ہیں کہ فرمایا کہ انی ترکت فیکم، میں تمہارے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ آگے وہی مضمون ہے، اور فرمایا وہ کیا ہے، کتاب اللہ و اطرتی، کتاب اللہ و اطرتی، یہ پہلی سند ہے امام ترمذی کی۔ اچھا، اس پر امام ترمذی نے خود حکم لگایا ہے کہ ھذا حدیث غریب، یہ تو کہتے ہیں نا متواتر ہے، تو امام ترمذی کہتا ہے کہ یہ سند غریب ہے۔ تو اب آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ غریب کو متواتر کہنے والا کوئی گدھا ہی ہو سکتا ہے، غریب حدیث کو کہے کہ متواتر حدیث ہے، تو یہ تواتر کی بات تو بعد میں آئے گی۔ اب یہ روایت ترمذی میں ہے، مناقب اہل بیت النبی اس میں، اور رقم الحدیث ہے 3812۔ اسی طرح دوسرے طریق میں امام ترمذی لائے اگلے صفحے پر 3814 رقم الحدیث، اور اس میں بھی یہی آ رہا ہے کہ 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور اس میں انی تارکم فیکم ما ان تمسکتم بہ لن تضلوا بعدی احدہما اعظم من الآخر کتاب اللہ حبل ممدود من السماء الی الارض وَإِطْرَتِي، میں نے کہا نا سما کالا کی جگہ پر کی ہے، سما کالا پیغمبر کی بات نہیں تھی، سما کالا، یہاں اطرتی درمیان میں گھسیڑ دیا، اطرتی اہل بیتی لن یتفرقا حتی یردا علی الحوض، یہ دوسرا طریقہ۔ اب یہ کون ہے، یہ دونوں طریقے والا، یہ جو پہلا بزرگ ہے پہلے طریق میں، تو یہ کھڑا ہے زید بن الحسن انماتی، یہ راوی ہے اس کا زید بن الحسن الانماتی، یہ 8ویں طبقے کا راوی ہے، اور کوفی ہے اور خیر سے شیعہ ہے۔ زید بن الحسن الانماتی، اور اس کے شیعہ ہونے پہ سنی شیعہ دونوں متفق ہیں، اہل سنت اسماء الرجال بھی اور اہل تشیع بھی۔ میں نے آپ کو کہا کہ چوری کس نے کی، کہاں سے کی، اس نے جہاں سے روایت گھسیڑی۔ اب اس کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں شیعہ مذہب کی کتب بھی، اہل سنت کی بھی۔ تو زید بن الحسن الانماتی الکوفی، اس کو امام ابو حاتم نے کہا منکر الحدیث، اور یہ شاگرد ہے معروف بن خربوز مکی کا، اور یہ جو معروف بن خربوز مکی ہے یہ کٹر شیعہ ہے، اور یہ اسی کا ترجمان ہے۔ تو یہ گپ اس نے خربوز بن، اسی معروف بن خربوز، خربوزے سے ہی لی ہے، اسی سے رنگ پکڑا ہے، خربوزہ مکی سے لی، اور اطرتی جہاں پر
گھسیڑ دیا۔ اب معروف کون ہے؟ اس کے لیے شیعہ مذہب کی کتاب منتہی المقال ہے، جامع الرباط ہے، رجال مامکانی ہے، ان تینوں کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ بزرگ ہمارا پکا شیعہ تھا، اور اس کے علوم کا وارث ہے یہ جو بزرگ انماتی ہے، جس کو قال ابو حاتم منکر الحدیث، تقریب التہذیب صفحہ 172، میزان الاعتدال جلد 1 صفحہ 362، تہذیب صفحہ 406 اور جلد نمبر 3، اس سب پہ یہ لکھا ہے کہ یہ منکر الحدیث راوی ہے، اور شاگرد کس کا ہے؟ معروف صاحب کا، اور معروف وہ خربوز وہ کیا ہے؟ وہ کٹر شیعہ ہے، اور یہ اسی کے علوم کا ترجمان ہے۔ پتہ چل گیا کھرا نکالنے سے کہ یہ اسی سے اس نے روایت چرائی ہے۔ تو یہ پہلی حدیث ہے ترمذی شریف میں۔ جو دوسری سند ہے ماشاءاللہ، اس میں 3 بزرگ شیعہ آ رہے، دوسری سند میں 3 شیعہ، اور وہاں کتاب اللہ و اطرتی آیا تو 3 عدد بزرگ شیعہ، اور اس میں ایک تو معروف شیعہ راوی ہے عطیہ اوفی الکوفی، ان ابی سعید۔ یہ جو عطیہ ہے یہ کٹر رافض شیعہ ہے، اور دوسرا یہ فراڈی ہے۔ فراڈ یہ کرتا ہے کہ کلبی کا شاگرد ہے، اور کلبی معروف کذاب ہے، اور یہ فراڈ کرتا ہے۔ اور فراڈ کی کہانی یہ کرتا ہے کہ کلبی کی اس نے کنیت رکھی ہوئی ابو سعید، اور حدثنا ابو سعید۔ اب لوگ سمجھتے ہیں کہ ابو سعید خدری بیان کر رہے ہیں، حالانکہ یہ کلبی کو اس نے چھپایا ہوا ہے۔ ابو سعید کی کنیت تمام سنی اسماء الرجال میں اس کا اسی حوالے سے تعارف ہے کہ فراڈی بھی ہے، اور حضرت ابو سعید خدری کے نام میں تدلیس کر کے کہتا کیا ہے؟ مدلس بھی ہے، اور تدلیس بھی بہت شیطنت کے ساتھ بزرگ فرماتی ہیں، اور کرتا کیا ہے؟ کلبی کو ابو سعید کہہ کے حدثنا ابو سعید قال ابو سعید، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ابو سعید خدری ہے، حالانکہ ہوتا وہ ابو سعید کلبی ہے، کذاب راوی۔ اب جو اتنا فراڈی ہو، عطیہ اوفی، اور دوسرا اس میں وہ بزرگ ہے محمد ابن فضیل بن غزوان، قال ابو داؤد کان شیعیا محترقا، جلنے والا شیعہ تھا، عام معمولی بھی نہیں، پورا کڈڑی شیعہ، جلنے والا۔ قال ابن حبان کان یغلو فی التشیع، غالی قسم کا شیعہ تھا یہ محمد بن فضیل۔ اب ایک غالی گند ہو، غالی قسم کا شیعہ، وہ آیا اور اس نے اطراتی کا لفظ گھسیڑ دیا۔ پھر سنی کہلوانے والوں کو شرم آنی چاہیے کہ ایک غالی شیعہ کی روایت لے کر، اور یہ تو تمام محدثین کا ضابطہ ہے جو بھی اہل تحقیق ہیں کہ بدعتی راوی کی روایت مذہب کی تائید میں حجت نہیں ہوتی، اور دائی اور غالی کی ویسے بھی نہیں۔ اور شیعہ تو وہ مذہب ہے جس جھوٹ بولنا جس مذہب کا شعار ہے، اور تمام اسماء الرجال کے بڑے بڑے ائمہ نے لکھا کہ اور اہل بدعت کی روایت میں نرمی ہو سکتی ہے، لیکن شیعہ وہ مذہب ہے جو جھوٹ بولنا دین سمجھتا ہے، اور جھوٹ ان کا شعار اور ثواب ہے، سب سے بڑی اونچی عبادت ہے۔ اس لیے روافض اور شیعہ عدالت کے کسی معیار پہ بھی قائم نہیں، تو رافضی اور شیعہ راویوں کی روایت لے کے احادیث رسول کو بگاڑنا، وہاں جو اصل مسلم کی تھی اس میں تحریف کی، اور آگے جناب البانی بابا بھی آ گیا کہ سندہ صحیح، کیونکہ ان کے نزدیک بے ایمان ہونا کوئی جرح نہیں ہے۔ البانی صاحب کے نزدیک بے ایمان بندہ جتنا بھی ہو کوئی جرح شرح نہیں ہے، بس گناہگار نہیں ہونا چاہیے، بے ایمان ہو کوئی مسئلہ نہیں۔ ایمان ضروری نہیں ہے، عدالت ضروری ہے۔ ایمان ہے یا نہیں جانے دو۔ آگے جی، تو اسی طرح مسند احمد میں 4 روایتوں میں یہی عطیہ راوی ہے، تو یہ
عدد بڑھاتی ہیں. 4 روایات میں عطیہ اوفی راوی ہے اور 2 روایتیں مسند احمد کی ان میں راوی وہ بھی شیعہ ہے. تو میرا خیال ہے یہ کلپ لمبا ہو گیا تو اگلا حصہ آئندہ قسط میں بیان کر دیں گے، بات تھوڑی زیادہ ہی لمبی نہ ہو جائے. 4 روایتوں میں نے کیا بتایا مسند احمد کا، یہی عطیہ، یہی بزرگ ہے. اور 2 روایتوں میں جو حضرت زید بن ثابت سے ہیں مسند احمد میں، اس میں ایک اور بزرگ آ گیا شریک بن عبداللہ. اور شریک بن عبداللہ یہ اتنا نیک بزرگ ہے، اس کو محدثین نے کہا مضطرب الحدیث کثیر الغلط مدلس، اور ساتھ یہ ہے کہ بہت کٹر قسم کا شیعہ ہے، کٹر قسم کا شیعہ. تو اس کے لیے تمام اسماء الرجال کتب جو ہیں ان کے حوالے مزید انشاءاللہ آ جائیں گے. تو اسی طرح طبقات ابن سعد میں بھی اسی کی روایتیں جس کے نمبر بڑھانے کی کوشش کی گئی، اس میں بھی عطیہ راوی ہے. اور اسی طریقہ سے مستدرک حاکم. تو بہرحال جتنی روایات بھی ہیں تو جو تحریف شدہ روایتیں ہیں اطراتی کی بات، تو وہ سب کذاب، ضعیف اور شیعہ راویوں سے مروی ہیں. جو اصل روایت ہے وہ یہی ہے کہ کتاب اللہ پہ قائم رہو اور اہل بیت کا اکرام کرو. اور جو دوسرا شکل ہے وہ ہے سنتی والا، اس کی بھی انشاءاللہ بات آ جائے گی. تو یہ قسط جہاں ختم ہوئی، اگلی قسط میں جس ساتھی کے جو سوال ہوں سب کو میں دعوت دیتا ہوں جو سوال کر سکتی ہیں کریں، جہاں سے مرضی کریں. تو اگلی نشست ان قریب ہم اعلان کر دیں گے انشاءاللہ، جلدی رکھیں گے. بآخر دعوانا الحمدللہ.